السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کا دوسرا پارٹ، زندگی گلزار ہے۔ فرزانہ نے بتایا تھا کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ ٹیوشنز بھی کرتی ہیں، تو ایسی لڑکیوں کے لیے تو دولت میں ویسے ہی بہت چارم ہوتا ہے۔ میں بھی دیکھوں گا کب تک اس امیج کو برقرار رکھتی ہے۔ آج اسمارا نے مجھے اپنی برتھ ڈے پہ انوائٹ کیا تھا، سو میری آج کی شام بہت اچھی گزری ہے۔ اس جیسی لڑکی کے ساتھ انسان شام تو کیا زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ میں آج کل اس سے کافی امپریس ہوں، اور اس کا حال مجھ سے بھی بڑا ہے۔ میرے ایک ڈائلاگ کے جواب میں وہ ایسے 10 ڈائلاگ بولتی ہے۔ شاید وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کے بارے میں بہت سیریس ہو چکا ہوں، اور میں اس کی اس خوش فہمی کو ختم نہیں کرنا چاہتا، کم سے کم اس وقت تو بالکل بھی نہیں، جب تک مجھے کالج میں اور کوئی اچھا پیس نہیں مل جاتا، کیونکہ اس وقت تک گھومنے پھرنے کے لیے کالج میں اسمارا سے زیادہ آئیڈیل کوئی لڑکی نہیں ہے۔ آج پارٹی میں اسامہ نے مجھے سے کہا، یار زندگی تو تم گزار رہے ہو، ایک سے ایک لڑکی کو پھنسا ہوا ہے۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی، اس لیے میں نے اسے کہا تھا، مائنڈ یور لینگویج اسامہ، میں نے کسی کو نہیں پھنسایا، میں صرف لڑکیوں کی کمپنی انجوائے کرتا ہوں، جسے تم فلرٹ کرنا بھی کہہ سکتے ہو، اور بس۔ یہ کوئی ٹین ایجر تو نہیں تمہیں جو بیوقوف بن جائیں۔ یہ بہت میچور لڑکیاں ہیں، اور یہ تو خود انجوائمنٹ کے لیے بوائے فرینڈ بناتی ہیں۔ انہیں اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ کون کس حد تک سیریس ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ان افیئر کو دل کا روگ نہیں بناتا۔ ویسے تم خود جتنے شریف ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ میں کافی سنجیدگی سے اس کی کھچائی کی تھی۔ وہ جھیم کر ہنسنے لگا تھا۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے آج کچھ زیادہ ہی نیند آ رہی ہے، سو مائی سویٹ ڈائری، اب تم بھی سو جاؤ۔ پتہ نہیں کبھی کبھی میں خود کو کنٹرول کیوں نہیں کر پاتی۔ کیا تھا اگر آج میں خود پر قابو رکھتی، لیکن میں ہمیشہ غلطی کر کے پچھتانے والوں میں سے ہوں۔ کالج میں زارون کے ساتھ ہونے والی اس پہلی جھڑپ کے بعد میں نے خود کو کافی سنجیدہ رکھا تھا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے اس کا رویہ بہت ہتک آمیز ہو گیا تھا۔ تقریباً ہر کلاس میں وہ ایسے موضوع پر بحث شروع کر دیتا جس پر میں بولوں، اور ہر اس پوائنٹ پر اختلاف کرتا جسے میں پیش کرتی۔ میں ہر دفعہ اسے نظر انداز کرتی رہی، لیکن آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آج سر ابرار پاکستان کے فارن پالیسی کے بارے میں کچھ پوائنٹس ڈسکس کر رہے تھے، اور کلاس کو اس پر ریمارکس دینے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جب تبصرہ کرنے کے لیے میری باری آئی، میں نے کہا، مغربی ممالک کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ملکی مفادات کی قیمت پر نہیں، کیونکہ آج کی دنیا میں تو ہم سے کمزور ممالک بھی اچھے تعلقات کے لیے اپنے مفادات کا سودا نہیں کرتے، سو ہمیں بھی کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، اور ملکی مفادات پر سودا کرنے کے بجائے ایسے ہی دو گرم تعلقات ٹھیک ہیں۔ خلاف توقع میری بات پر زارون جنید نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اچانک سر ابرار کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، اور انہوں نے کلاس سے پوچھا کہ کون سے اسٹوڈنٹس فارن میں سروس میں جانا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ان میں زارون جنید بھی شامل تھا۔ سر ابرار نے مسکرا کر زارون کو یت کہا اور پوچھا، زارون، آپ فارن سروس میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس نے فوراً کہنا شروع کر دیا تھا کہ سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں مستقبل بہت روشن اور محفوظ ہے، پھر یہ پروفیشن بہت گلیمرس اور چیلنجنگ ہے، اور پھر آپ
آپ اس پوزیشنز میں ہوتے ہیں کہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں؟ مجھے اس کا جواب بہت نارمل سا لگا، وہی ملک کے لیے کچھ کرنے کے رسمی جملے۔ اچھا زارون، اگر آپ فارن سروس جوائن کر لیتے ہیں تو آپ کن ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور کیوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگا، ویسے تو ایک ڈپلومیٹ کا کام ہی بہتر ہوتا ہے، ہر ملک کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے کی کوشش کرے، لیکن مغربی ممالک کے ساتھ خاص طور پر ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکنامی امریکہ اور یورپ سے ملنے والے قرضوں پر کھڑی ہے، پھر ہم ان ملکوں کو ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی مدد کے بغیر ہم اپنے آپ کو کیسے قائم رکھیں گے؟ ایک سوئی تک تو ہم بنا نہیں سکتے، اور بات کرتے ہیں قومی مفادات پر سودا نہ کرنے کی۔ اس کا اشارہ واضح طور پر میری طرف تھا۔ ایسے دعوے وہی قوم افورڈ کر سکتی ہے جو قربانی دینا جانتی ہو۔ ہمارے یہاں تو اگر گوشت کی قیمت بڑھ جائے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہم صرف 2 دن گوشت کھانا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، اگر معاملہ صرف نعرے لگانے کا ہو تو وہ ہم بڑے شوق سے لگاتے ہیں، بلکہ وہاں بھی لگاتے ہیں جہاں اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایک نعرہ بازار کرپٹ قوم ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم فارن پالیسی کو باڑہ مارکیٹ جیسی جگہ پر بھی زیر بحث لانے سے نہیں چوکتے۔ ایک پاکستانی کے لیے تو یہ بات ہی بڑی حساس ہے کہ اسے فارن پالیسی جیسے مسئلے پر بحث کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور پھر ہم جوش میں آ جاتے ہیں، اور افسوس کی بات یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر جوش آتا ہے جن پر ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ جیسے ابھی محترمہ کشف فرما رہی تھی کہ قوم مفادات پر سودا کیے بغیر اچھے تعلقات قائم ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسے تعلقات ہیں ایسے ہی رہنے چاہیے۔ تو محترمہ، اگر صرف امریکہ ہی ہمارے ساتھ پوری ٹریڈ نہیں کر، صرف ہمارا کاٹن ایکسپورٹ کا کوٹا ختم کر دے تو ہمارا ملک ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکتا۔ ہم امداد پر زندہ رہنے والی قوم ہیں، اور امداد پر زندہ رہنے والی قومیں ہر چیز کا سودا کرنے پر مجبور ہوتی ہے، وہ قومی مفادات ہوں یا پھر ذاتی مفادات۔ ویسے بھی اگر عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں تو ہر شخص امریکہ یا یورپ جانے پر تیار ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس لیے میرے خیال میں فارن پالیسی پر اس قسم کے احمقانہ بیانات کی گنجائش نہیں ہوتی، جیسے بیان کچھ دیر پہلے محترمہ کشف دے رہی تھی۔ پوری گفتگو میں اس کا لہجہ اس قدر حدت آمیز تھا کہ میں چپ نہیں رہ سکی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں فارن پالیسی نہیں بنا رہی۔ جو میرے خیالات کا اثر اس پر ہوگا وہ میرے ذاتی خیالات تھے، اور ہر ایک کو اپنی مرضی سے بولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہاں، مگر اب آپ کے الزامات کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گی۔ پھر میں اس کا نام نہاد دلائل کے پرچے اڑاتی چلی گئی۔ اس نے 2-3 بار مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے کافی انسلٹ محسوس کی تھی۔ میں کلاس کے دوران تو اس کے تاثرات نہیں دیکھ پائی کیونکہ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن سر ابرار کے کلاس سے نکلنے کے فوراً بعد وہ میرے پاس آیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ یقیناً مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر چند لمحوں کے بعد میرے برابر والی کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے باہر چلا گیا، اور میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ جس وقت وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا میرا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا کرے یا کیا کہے، اور اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کے لیے میں نے فائل میں رکھے ہوئے کاغذات کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں اس سے خوفزدہ ہوں، لیکن بہرحال آج میں واقعی اس سے ڈر گئی تھی۔
जिस वक्त मैं क्लास पर उस पर तनकीद कर रही थी, तब मैंने हरगिज ये नहीं सोचा था कि वो मेरी बातों को इतना संजीदगी से लेगा। आखिर उसने भी तो मुझ पर तनकीद की थी, लेकिन मैंने तो उस जैसे रद्दे अमल का इजहार नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर ही तो पैसे का फर्क आ जाता है। शायद जिन लोगों के पास रुपया होता है उनकी अना उसी तरह हर्ट होती है, और मेरे जैसे लोगों की तो कोई अना होती ही नहीं। शायद इसका गुस्सा ठीक ही है। दूसरा दिन में आज जिंदगी में पहली बार कॉलेज जाकर पछता रहा हूँ। अगर मैं जानता कि आज मेरे साथ ये सब होगा तो मैं कभी कॉलेज ना जाता। वो एक आम सी लड़की कश्यप मेरी समझ से बाहर है। वो मुझसे खौफज़दा क्यों नहीं होती? वो अपनी जुबान बंद क्यों नहीं रखती? मुझे जिंदगी में शिकस्त से नफरत है और वो मुझे मुसलसल शिकस्त दे रही है। ऐसा क्या है इसमें कि मेरा हर दाव गलत हो जाता है, हर बार उल्टा पड़ता है। पिछले कई दिनों से मैं उसे हर क्लास में छेड़ रहा था। वो कोई बात करे और मुझे इसकी इंसल्ट करने का मौका मिले, और भला आखिर आज वो मौका मुझे मिल ही गया था। उसने फॉरेन पॉलिसी के बारे में ख्यालात सुनकर मुझे खासी तसल्ली हुई कि मैं उससे अच्छी तरह झाड़ सकूंगा, और सर अबरार ने मुझे ऐसा करने का मौका फराहम कर ही दिया। मैंने उस मौका से पूरा फायदा उठाया, लेकिन मेरी बात खत्म होते ही उसने सर अबरार से इजाजत लेकर बोलना शुरू कर दिया। अपनी बात के आगाज में ही उसने कहा, ये जारून साहब फरमा रहे हैं कि ये फॉरेन सर्विस में इसलिए जाना चाहते हैं कि ताकि ये मुल्क के लिए कुछ कर सके। मुल्क की जो खिदमत ये करेंगे वो तो इनमें के पाकिस्तानी कौम के बारे में ख्यालात से ही जाहिर होती है। मैं उसकी बात पर बुरी तरह तलतमलाया था। ये अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक से इसलिए अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं क्योंकि वो हमें इमदाद देते हैं, और इसलिए उनका ख्याल है कि कौमी मफादात का सौदा करने में कोई मजायका नहीं। उनके बकौल ऐसी इमदाद ही रही ये मुल्क चल रहा है। सो ऐसी कौम की कोई इज्जत नफ्स नहीं होनी चाहिए। मैं इनकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करती हूँ कि मगरबी ममालिक हमें इमदाद देते हैं, मगर सवाल ये है कि वो ये इमदाद किसको देते हैं। इस मुल्क में 2 क्लासें हैं, 98% अक्सरियत वाली लोअर क्लास और 2% अकलियत वाली अपर क्लास। जो इमदाद हमें बाहर से मिलती है वो दरअसल इस 2% क्लास के काम आती है, और इस क्लास में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, सनअतकार और सियासतदान शामिल हैं, और जारून भी इसी क्लास के एक फर्द हैं। बैरूनी इमदाद इसी क्लास में बैंक के कर्जे और करप्शन के जरिए तकसीम होती है, और मुल्की मफादात का सौदा न करने की सूरत में अगर इमदाद बंद होती है तो इसी क्लास के मफादात मुतासिर होंगे। सो इस क्लास के एक फर्द होने की हैसियत से आप इमदाद बंद होने की सूरत में जारून जुनैद की परेशानी समझ सकते हैं। आप जातियात पर उतर रही हैं। मैंने तलमलाह कर उसकी बात काट दी थी। मेरे लिए इससे ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन था, और मुझे यह डर था कि अगर अब मैंने इसे ना टोका तो वो मेरे रहे सहे इमेज को भी तबाह कर देगी। लेकिन मैंने जितनी बुलंद आवाज में उसे टोका, उसकी आवाज जवाबन मुझसे भी बुलंद थी। इसके इत्मीनान और यकसोई में जरा बराबर कमी नहीं हुई थी। मैं जातियात पर हमला नहीं कर रही थी। क्या आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आप एक सनअतकार के बेटे हैं? मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूँ कि मैं एक सनअतकार का बेटा हूँ। मैं उसकी बात पर भना उठा था।
جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ تو آپ اس کو اعتراض کس چیز پر ہے کہ کیا یہ بات درست نہیں کہ بیرونی امداد کا بڑا حصہ اپر کلاس بینک قرضوں کی صورت میں لیتی ہے؟ ہم جو روپیہ قرضوں کی صورت میں لیتے ہیں اسے پروفٹ کی صورت میں واپس بھی کرتے ہیں۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اس بات پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ وہ روپیہ واپس نہیں کرتے، ضرور کرتے ہوں گے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ امداد صرف آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، صرف 2% اپر کلاس، 98% لوور کلاس نہیں۔ کیا آپ اب بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ اپنے اس اعتراض کے بعد کہ آپ وہ امداد استعمال کرتے ہیں؟ فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے سر ابرار سے کہا، سر آپ اسے روک کیوں نہیں رہے؟ اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتی ہوں کہ سر ابرار مجھے کیوں نہیں روکتے رہے، کیونکہ آپ نے ہمیں کرپٹ قوم کہا ہے، اور میرے اور پوری کلاس کے ساتھ سر ابرار کے جذبات بھی بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ وہ سر ابرار کے بولنے سے پہلے بول اٹھی تھی۔ سر ابرار کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ ایڈیٹ بڑی چالاکی سے بول رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری اپنی بڑھائی ہوئی اور بات میرے گلے میں پھندے کی طرح اٹک گئی تھی۔ سر ابرار کی طرف سے بات جاری رکھنے کا سگنل ملتے ہی وہ پھر شروع ہو گئی۔ سو جب ہم لوگوں کو اس امداد میں کچھ ملتا ہی نہیں تو ہم پھر کس چیز کے لیے اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا کرتے پھریں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک سوئی تک نہیں بنا سکے۔ اگر ایسا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ ہمیں بنائیں سوئی، کیونکہ یہ لوگ فیکٹریز لگاتے ہیں، ہم لوگ نہیں۔ ہم لوگوں کے پاس تو فیکٹری لگانے کے لیے روپیہ ہی نہیں ہوتا۔ زارور صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ 2 دن گوشت کھانا نہیں چھوڑ سکتے، تو اس ملک کی 98% آبادی گوشت کھاتی کہاں ہے جو وہ اسے کھانا چھوڑ دے؟ ان کو تو دال مل جائے تو شکر کرتے ہیں۔ گوشت کی چونچلے تو اسی 2% کلاس کے پالے ہوئے ہیں۔ زارور صاحب نے فرمایا کہ ہم نعرہ باز اور کرپٹ قوم ہیں۔ مجھے یہ صرف ایک ایسے ملک کا نام بتا دیں جہاں کرپشن سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ جس امریکہ کے یہ گن گاتے ہیں، کیا وہاں کرپشن نہیں ہوتی؟ ہاں ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی کرپشن ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ 98% کلاس 2 روپے کی کرپشن کرتے ہیں اور وہ 2% کلاس کروڑوں کی۔ اگر وہ 98% کلاس کرپشن چھوڑ بھی دے تو کیا یہ 2% کلاس چھوڑ سکتی ہے؟ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا اور میرے لیے کچھ بولنا دشوار تھا۔ زارور صاحب کو یہ افسوس ہے کہ فارن پالیسی بڑا مارکیٹ میں ڈسکس ہوتی ہے، فارن پالیسی سبزی منڈی میں بھی ڈسکس ہوتی ہے، بلکہ ہر اس جگہ ہوگی جہاں وہ 98% لوگ رہتے ہیں۔ انہیں بات کرنے کا حق کیوں نہیں؟ کیا وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ یہ جس امریکہ کی مثال دے رہے تھے، وہاں پر تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ فارن پالیسی پر عام لوگ بات نہ کریں۔ وہاں تو آپشن پولز کے ذریعے ان کی رائے جان کر ہر پالیسی تشکیل دی جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر امریکہ ہمارا کاٹن ایکسپورٹ کا کوٹا ختم کر دے تو ہماری معیشت ختم ہو جائے گی۔ امریکہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے، کیونکہ اس اقدام سے بھی اسی 2% اپر کلاس کو نقصان پہنچے گا۔ ان کی فیکٹریز بند ہوں گی، انہی کے فارن ٹورز ختم ہوں گے۔ وہ 98% لوگ تو پہلے بھی زندگی گزار ہی رہے تھے، تب بھی گزار لیں گے۔ صرف یہ فرق آئے گا کہ پہلے وہ سالن کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، تب اچار یا چٹنی کے ساتھ کھانا پڑے گی۔ تو یہ ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا سالن بھی چٹنی سے بہتر نہیں ہوتا۔
ویسے اگر امریکہ ہمارا کاٹن ایکسپورٹ کا ٹھیکہ ختم بھی کر دے تو کیا ہم لوگ ہوں لوگوں پہلے کے جن کے ساتھ وہ یہ سلوک کر رہے گا، کیا پہلے اس نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا؟ اور جن کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے وہ ملک ختم ہو گئے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ویتنام کا بھی تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے نا، تو اس نے مگر کیا وہ ملک ختم ہو گیا ہے؟ اگر زارون صاحب کی نظر اکنامک افیئرز پر رہتی ہے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ویتنام کی اکنامی تیز ترین ترقی کرنے والی اکنامی سے ایک ہے، اور امریکہ کے اپنے سرمایہ دار گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس بائیکاٹ کو ختم کر دے، اور امریکہ نے تو چائنا کا بھی بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ کیا چائنا بھی ختم ہو گیا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے ہوا، بلکہ امریکہ اب چائنا کے ساتھ روابط استوار کرنے کے چکر میں ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنی مدد کے لیے بقول آپ کے کرپٹ پاکستان کی مدد طلب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر پاکستانی امریکہ جانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ ہر ایک کو حق ہوتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کے لیے جدوجہد کرے۔ پھر جو پاکستانی امریکہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر بھی زر مبادلہ پاکستان کو ہی بھیجتے ہیں، ان کی کلاس کی طرح فارن اکاؤنٹس نہیں کھلواتے۔ انہوں نے میرے خیالات کو اس لیے احمقانہ قرار دیا کیونکہ وہ ان کی طرح پرو امریکن کی نہیں تھے۔ ان کی اپنی سوچ آزاد زمین پر رہتے ہوئے غلامانہ ہے۔ اس کے لیے تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں۔ ہم اگر غلط کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کلاس میں چھائی ہوئی خاموشی اس کے شعر پر ملنے والی داد سے ٹوٹی تھی۔ میں بالکل ساکت اور خاموش تھا، کیونکہ کہنے یا کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ سر ابرار نے سے کہا تھا کہ کشف میں آپ کے نظریات کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں۔ میں جیسے جہنم میں دھک اٹھا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کلاس میں کس نے کیا کہا۔ ہاں، سر ابرار کی کلاس سے نکلنے کے بعد میں سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ جی، تو میرا یہ چاہ رہا تھا کہ میں اسے اس کرسی سمیت اٹھا کر باہر پھینک دوں، لیکن پھر بھی میں نے خود کو سنبھال لیا اور اس کے پاس رکھی ہوئی کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں کلاس سے نکلنے کے بعد سیدھا سر ابرار کے کمرے میں پہنچا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوئے، شاید وہ بھی میری آمد کی توقع کر رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں، میں نے چاہتے ہی ان سے کہا تھا۔ مثلاً کیا اچھا نہیں کر رہا؟ مجھے ان کے اطمینان پر مزید غصہ آیا۔ آپ اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسے کچھ بھی نہیں کہنے سے روکتے نہیں اور میری ٹھیک بات کو بھی کاٹ دیتے ہیں، پھر ہر بات پر اس کی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی عام سی بات کیوں نہ ہو۔ لیکن میری تعریف آپ کبھی نہیں کرتے۔ کیا تم اس سے جیلس ہو رہے ہو؟ سر ابرار کا سوال مجھے تپا گیا تھا۔ میں تقریباً چلا اٹھا تھا۔ ہے کیا اس میں کہ میں اس سے جیلس ہوں گا؟ کیا اس لیے کہ اس کی شکل مجھ سے اچھی ہے، یا اسٹیٹس مجھ سے بہتر ہے، یا پھر اس کا اکیڈمک ریکارڈ مجھ سے بہتر ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جس میں وہ میرے پاسنگ میں ہے؟ پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اس سے جیلس ہو رہا ہوں؟ ہاں، وہ کسی بھی چیز میں تمہارے پاسنگ نہیں۔
پھر وہ بھی تمہیں لاجواب کر دیتی ہے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تمہارا حشر نشر کر دیتی ہے۔ سر ابرار اسی اطمینان سے باتیں کر رہے تھے اور ان باتوں پر میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ صرف آپ کی کلاس میں وہ اتنی بکواس کرتی ہے، کسی اور جگہ نہیں بولتی۔ میری آواز بہت بلند تھی اور اس لیے سر کی تیور بدل گئے تھے۔ Be yourself. Have yourself. Behave yourself. تم کسی کباڑی کی دکان پر نہیں کھڑے ہوئے ہو، اس انداز میں بات کر رہے ہو۔ پچھلے 5 منٹ سے میں تمہاری بکواس سن رہا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں گود میں لے کر کلاس میں بیٹھا کروں؟ میں تمہارا پروفیسر ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان کے لہجے میں آنے والی تبدیلی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ میرے پروفیسر ہیں اور کچھ نہیں۔ آج سے پہلے آپ نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ صرف اس ایک لڑکی کے لیے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے صرف آپ کو صرف ایک پروفیسر ہی سمجھا ہوتا تو کبھی آپ کے رویے کی شکایت کرنے نہ آتا، کیونکہ کسی بھی ٹیچر کے اچھے یا برے رویے کا میری ذات پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی توقع ہے، مگر بات آپ کی ہو رہی ہے، صرف آپ کی۔ بیٹھ جاؤ زارون، زیادہ جذباتی نہیں بنو۔ میری لمبی تقریر کے جواب میں انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا، میں تب تک یہاں نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ اپنا رویہ نہیں بدلتے۔ بیٹھ جاؤ اور زیادہ ڈرامہ مت کرو۔ اس بار انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور میری خاموشی سے کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو سارون، تم مجھے جس قدر عزیز ہو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس لیے نہیں کہ تم میرے بہترین دوست کے بیٹے ہو، صرف اس لیے کیونکہ تم شروع سے ہی میرے بہت قریب رہے ہو۔ میرا اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ میں اگر اس قسم کا رویہ تمہارے ساتھ رکھ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ تم اپنے آپ پر تنقید برداشت نہیں کرتے، اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تنقید برداشت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور ویسے بھی تمہیں تعریف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم جس حد تک مکمل ہو تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن کشف تو تعریف کی ضرورت ہے۔ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن وہ بہت سی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے یہاں پڑھ رہی ہے۔ اس میں بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن وہ اس سے بے خبر ہے۔ تھوڑی سی حوصلہ افزائی سے سنوار سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی ساری توجہ تعلیم پر ہی رکھے، یہاں کے خراب ماحول کی بھنک نہ چڑھے۔ وہ بہت معصوم ہے، پتہ ہے کبھی کبھار وہ مجھے ننھے سے چکن کی طرح لگتی ہے۔ وہ ننھا سا چکن نہیں، چکن پاکس ہے۔ آپ نے اسے بولتے دیکھا ہے کہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے مجھے تو 10 سال پہلے پھانسی دے دینی چاہیے تھی۔ تم پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، تم ناقابل اصلاح ہو۔ آئندہ اس قسم کی فضول باتوں کے لیے میرے پاس مت آنا۔ میں اگر کافی ناراض ہو کر ان کے پاس آیا تھا، لیکن ان کی باتوں نے مجھے میرے کام کی بات بتا دی تھی۔ سر ابرار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑی معصوم اور پاک باز لڑکی ہے جسے ابھی کالج کی ہوا تک نہیں لگی، حالانکہ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسے ابھی کالج آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کالج کے رنگ میں رنگ جائے گی، کیونکہ نہ تو وہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ ہی آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ میں اس کی امیج کو اس طرح خراب کروں گا کہ اس کی معصومیت کا تاثر ختم ہو جائے گا، پھر میں دیکھوں گا کہ سر ابرار اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی عام شکل و صورت کی لڑکی کے ساتھ افیئر نہیں چلایا، اب میرا یہ ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرا سب سے آسان شکار ثابت ہوگی، کیونکہ اس جیسی مڈل کلاس لڑکی
کیونکہ اس جیسی مڈل کلاس لڑکیاں تو ہم جیسے لڑکوں کی چند مسکراہٹوں سے ہی متاثر ہو جاتی ہیں. وہ ہماری طرف سے ملنے والے چند تحائف انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں اور شادی کر کے انہیں اپر کلاس میں لے آئیں گے. مجھے بھی دیکھنا ہے کہ مڈل کلاس کی یہ لڑکی ہی میری پیش قدمی پر کس قدر مزاحمت کر سکتی ہے. آخر تو وہ پھنس ہی جائے گی. میں جانتا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ زارون مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہوتا جا رہا ہے. اس کا رویہ میرے ساتھ ایوریج سے زیادہ ہے اور ایسے رویے بہت جلد سیکنڈز کی صورت میں ثابت آ جاتے ہیں اور وہ تو ویسے بھی ان معاملات میں مشہور ہے. پورے کالج میں اس کے افیئر کا چرچا ہے اور اس کی ان مہربانیوں سے میرا امیج بھی تباہ ہو جائے گا. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اسے کیسے روکوں. اس کے رویے میں یہ تبدیلی اس دن کے بعد سے آئی جب سر ابرار کلاس میں اس سے میری بحث ہوئی تھی. اس واقعہ کے دوسرے دن اس نے مجھے سے معذرت کی تھی اور میں بہت خوش ہوئی تھی کہ چلو اسے اپنے رویہ کا احساس تو ہوا. لیکن میری چھٹی حص نے مجھے خبردار کیا تھا کہ اب مجھے کسی نئی مصیبت کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی تھی لیکن کالج میں وہ بہت اکڑ اور کھردرا مشہور تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کسی ایرے گہرے کو گھاس نہیں ڈالتا اور نہ ہی کسی سے معذرت کرتا پھرتا ہے. لیکن میں تو اب اس سے تنگ آ گئی ہوں. وہ کالج میں کہیں بھی مجھے دیکھ لے تو وش کیے بغیر نہیں گزرتا. کلاس میں بھی اب وہ مجھ سے اختلاف نہیں کرتا اور میری جان عذاب میں ہے کیونکہ یہ سب لوگوں کی نظروں میں آ رہا ہے. کل فرزانہ نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ کشف زارون آج کل تم پر بہت مہربان ہو رہا ہے ورنہ پہلے تو تم دونوں کے آپس میں بنتی نہیں تھی. اس کی بات پر ایک لمحہ کے لیے تو میں چکرا ہی گئی تھی لیکن بظاہر بڑی لاپرواہی سے میں نے کہا فرزانہ مجھے اس کی مہربانی یہ بر ہی سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر وہ پھر پہلے کی طرح کلاس میں احمقانہ باتیں کرے گا تو میں پھر اختلاف کروں گی اور میں نہیں سمجھتی کہ اب مجھ پر مہربان ہے. میرے خیال میں اب وہ نارمل ہے. پہلے وہ اب نارمل تھا. میں کلاس کو کبھی بھی گروپس میں بٹنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ یہی چاہتا تھا کہ مجھے یہاں صرف وہ 2 سال گزرنے ہیں. 1 سال تو تقریباً گزر ہی گیا ہے اور دوسرا بھی گزار جانے کا اور ان 2 سال کے بعد مجھے ان میں سے کسی کا سامنا نہیں کرنا ہے. میں اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے نکل گئی تھی. میں جانتی تھی کہ یہ ساری باتیں زارون تک ضرور پہنچ جائیں گی کیونکہ وہی ان کے گروپ میں ہوتی تھی اور میں چاہتی بھی یہی تھی کہ وہ یہ باتیں زارون کو ضرور بتائے کیونکہ میں واقعی اب رویے سے بہت خوفزدہ ہوں. کیونکہ چند دن پہلے سر ابرار نے بھی پوچھ لیا تھا کہ اب آپ دونوں کے پہلے کی طرح بحث کیوں نہیں کرتے. اس وقت تو میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ سر اختلافی پوائنٹس سامنے آئیں تو بحث بھی کی جائے. فضول کی بحث میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتی. لیکن میں یہ سوچ کر اب اور پریشان ہو گئی تھی کہ یہ تبدیلی سر ابرار نے بھی نوٹ کر لی ہے اور اب اگر کالج میں ہم دونوں کے بارے میں افواہ پھیلے گی تو وہ فوراً یقین کر لیں گے اور میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ وہ مجھ سے بدگمان ہوں. وہ مجھ سے اتنی شفقت سے پیش آتے ہیں کہ میں تو ان کی بدگمانی برداشت نہیں کر پاؤں گی. کل میں ان کی کلاس میں دیر سے پہنچی تھی کیونکہ میرے سر میں صبح سے درد ہو رہا تھا اور پہلے 2 کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد تو درد
کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر چائے کے ساتھ ایک ٹیبلٹ لے لوں تو آرام آ جائے گا، لیکن چائے پینے اور ڈپارٹمنٹ تک واپس آتے ہوئے مجھے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ سر ابرار کلاس میں پہنچ چکے تھے۔ سر ابرار لیٹ آنے والوں کو بالکل معاف نہیں کرتے تھے، اور اس معاملے میں زارون جیسے چہتے اسٹوڈنٹس کا بھی ان کے ہاتھوں حشر ہوتے دیکھ چکی تھی۔ ابھی میں اس شش پنچ میں تھی کہ کلاس میں جاؤں یا نہ جاؤں کہ مجھے سر ابرار نے دروازے میں کھڑا دیکھ کر لیا۔ پھر شاید میرا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر انہیں ترس آ گیا۔ کشف اندر آ جائیں، آج آپ کچھ لیٹ ہو گئی ہیں، انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، اور میں سیٹ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سر ابرار نے خود ہی میری مشکل حل کرتے ہوئے کہا، سر ابرار نے کچھ حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ جی یہاں وہ کوئی جن بھوت تو نہیں جو آپ کو کھا جائے گا، آپ بیٹھ جائیں۔ لیکن مجھے پھر بھی شش و پنچ میں مبتلا دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر کہا، گھبرا کیوں رہی ہیں، بھائی ہے آپ کا، زارون بہن کو جگہ دیں۔ ان کی بات پر کلاس میں ہلکی سی کھلکھلاہٹیں ابھری تھی۔ زارون نے اس چیئر پر سے اپنی کتابیں اٹھا لی تھی اور میں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ پھر لیکچر نوٹ کرتے وقت میرا قلم چلتے چلتے رکنے لگا تھا۔ میں نے 3 بار اسے پیپر پر گھسیٹا مگر وہ نہیں چلا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بیگ سے دوسرا پین نکالتی، زارون نے اپنی فائل سے ایک پین نکال کر میری فائل پر رکھ دیا تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا مگر وہ لکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس کے دیے ہوئے قلم سے لکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ سر ابرار بہت تیزی سے بولتے جا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد میں نے شکریہ کے ساتھ اسے پین لوٹا دیا تھا، لیکن جتنی دیر وہ پین میرے ہاتھ میں رہا میں عجیب سے احساسات کا شکار رہی۔ وہ پین بہت قیمتی تھا اور بہت خوبصورت لکھائی کر رہا تھا۔ میرے کاغذ پر بال پوائنٹ سے لکھے گئے الفاظ اس سے لکھے گئے لفظوں کی نسبت بہت کمتر اور گھٹیا نظر آ رہے تھے، بالکل میری زندگی کی طرح۔ یہ تو صرف زارون جیسے لوگ ہی ہیں جو ایسے پین افورڈ کر سکتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں بھی ایسے قلم خرید پاؤں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ میں اتنی خوش قسمت نہیں ہوں اور خواہشیں صرف خوش قسمت لوگوں کو ہی پوری ہوتی ہیں۔ زارون اپنی ڈائری لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ سوچتا ہے کہ کل ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ کشف مرتضیٰ میرے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے کافی دنوں سے سر ابرار پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ ان کا رویہ کشف کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھا تھا۔ وہ اسے ہر قسم کی رعایت دیتے رہتے ہیں۔ کل وہ کلاس میں لیٹ وہ اسے ہر قسم کی رعایت دیتے رہتے ہیں۔ وہ کلاس میں کل لیٹ آئی تھی، لیکن اور سر ابرار نے نہ صرف اسے کچھ نہیں کہا بلکہ کلاس میں آنے کی اجازت بھی دے دی، اور اگر کبھی میں یا کوئی اور کلاس میں لیٹ آئے تو وہ قیامت اٹھا دیتے ہیں۔ لیکن میرا سارا غصہ اس وقت ختم ہو گیا تھا جب انہوں نے اسے میرے برابر والی چیئر پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ چیئر میں نے اسامہ کے لیے رکھی تھی، کیونکہ وہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں کسی سے ملنے گیا تھا، لیکن اس کے واپس آنے سے پہلے ہی سر ابرار آ گئے تھے۔ پھر وہ نہیں آیا۔ لیٹ آنے پر سر ابرار سے انسلٹ کروانے سے بہتر ہے کہ بندہ کلاس میں آئے ہی نہ۔ سر ابرار کے کہنے پر بھی وہ میرے پاس آ کر نہیں بیٹھی۔ پھر جب سر ابرار نے مجھ سے کہا، زارون بہن کو جگہ دو، تو میرے ساتھ وہ بھی مسکرائی تھی۔ میں نے اسامہ کے چیئر سے کتابیں اٹھا لی اور وہ وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ میرے اس قدر قریب بیٹھنے پر بھی وہ نروس نہیں تھی، ورنہ اکثر لڑکیاں میرے قریب بیٹھنے پر نروس ہو جاتی ہیں اور کچھ نہیں تو لیکچر نوٹ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے رہتے ہیں، اور میں ہمیشہ ان کی گھبراہٹ کو انجوائے کرتا ہوں، لیکن اس کے ہاتھوں میں لرزش نہیں تھی۔
بہت سادہ ہاتھ تھے اس کے، کسی قسم کی آرائش کے بغیر لیکچر نوٹ کرتے ہوئے اس کا بال پوائنٹ رکنے لگا تھا۔ میں چونکا کہ اس کی طرف متوجہ تھا، اس لیے یہ بات میری نظر میں آ گئی۔ میں نے اپنا پین نکال کر اسے دے دیا، جسے لیکچر ختم ہونے کے بعد اس نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا، بغیر مجھے دیکھے یا مسکرائے۔ میں اس وقت کا منتظر ہوں جب کشف مرتضیٰ مجھے اب کی طرح نظر انداز نہیں کر پائے گی۔ وہ میرے حوالے سے خواب دیکھے گی اور میرے بغیر اپنے وجود کو ادھورا محسوس کرے گی، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ آج میرے ایگزامز ختم ہو گئے ہیں اور کل میں گھر جاؤں گی۔ حالانکہ میرا دل گھر جانے کو نہیں چاہتا، کیونکہ اس گھر میں اتنی پریشانیاں اور ڈپریشن ہے کہ وہاں کوئی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی مجھے وہاں جانا ضرور ہے۔ حالانکہ وہاں سے واپس آنے کے بعد بہت دنوں تک میں رات کو ٹھیک طرح سے نہیں سو پاؤں گی، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں سے قطع تعلق بھی نہیں کر سکتی۔ ان کو بالکل نظر انداز کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے ایک دفعہ پھر وہی گھسے پٹے لیکچر ان کے سامنے دہرائے پڑیں گے۔ بہنیں دہراتے میں تنگ آ چکی تھی۔ میں جب بھی یہ سوچتی ہوں کہ میری بہنیں تعلیم کو اتنے سرسری انداز میں کیوں لیتی ہیں تو میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ پتہ نہیں وہ اس قدر لاپرواہ کیوں ہیں کہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتی۔ اپنے گھر کی خستہ حالی بھی انہیں نہیں اکساتی کہ وہ پڑھیں تاکہ گھر کا بوجھ شیئر کر سکیں۔ ان کی لاپرواہی میری پریشانیوں اور خوف میں اضافہ کرتی جا رہی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ مجھے اکیلے ہی نہ صرف گھر کی کفالت کرنی ہوگی بلکہ ان کی شادیاں بھی کرنی ہوگی اور بھائیوں کو بھی کسی قابل بنانا ہوگا۔ اگر میری بہنیں تعلیم میں کچھ اچھی ہوتی تو مجھے کافی تسلی رہتی کہ ہم مل کر گھر کا بوجھ اٹھا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بھائی ابھی اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی کوئی خواب نہیں دیکھ سکتی۔ اگر خدا نے میرے کندھوں پر اتنی ذمہ داری ڈالنا تھی تو کیا یہ بہتر نہ تھا کہ وہ مجھے ایک مرد بناتا؟ پھر بہت سی مشکلات کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑتا جن کا سامنا اب کرنا پڑ رہا ہے، لیکن خدا نے مجھے کوئی آسانی کیوں دیتا ہے؟ مجھے کوئی آسانی کیوں دیتا؟ اس نے تو بس میری قسمت میں مشکلات ہی رکھی ہے۔ مجھے ہمیشہ اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ میری بہنیں اس قدر مطمئن کیوں ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے انہیں اس قدر اطمینان سے رکھا ہے کہ وہ محنت نہ بھی کریں تب بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے ان کے اطمینان پر غصہ آتا ہے، مگر کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کا بھی کیا قصور ہے؟ سارے لوگ میرے طرح پاگل تو نہیں ہو سکتے کہ نہ ہی اپنی خواہشات کو گلا گھونٹ سکتے ہیں۔ وہ اس عمر میں ہیں کہ جب ہر چمکتی چیز سونا لگتی ہے، جب کوئی پریشانی بھی انسان کو پریشان نہیں کرتی۔ پھر وہ میرے رشتے داروں کے بچوں کو دیکھتی ہیں اور وہی چیزیں چاہتی ہیں جو ان کے پاس ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ انہیں کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش میں کبھی پہلی اولاد نہ ہوتی تو میری جگہ کوئی اور ہوتا اور میں بھی اپنے بھائی بہنوں کی طرح بے پرواہ ہوتی، پھر مجھے کسی چیز کی فکر نہ ہوتی۔ کیا ہوتی یہ سب سے بڑی اولاد، ابھی اسے ہر پریشانی اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہے اور وہ نہ کرنا چاہے تب بھی ماں باپ سے تو کوئی توقع کر ہی نہیں سکتے، اور ماں سے کریں تو کیا کریں؟ زندگی واقعی فضول ہوتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ اس سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہمارے گھر میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے دم سے سب کچھ سنور جاتا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا؟ کیا اس گھر کے لوگ اتنے گناہگار ہیں کہ خدا بھی ان کی کوئی دعا نہیں سنتا، اور جو ہم سے اتنا بے خبر ہے، کیا وہ واقعی خدا ہے؟ میں آج آخری پیپر تھا اور میں اتنا تھک چکا ہوں کہ گھر آتے ہی میں سو گیا۔
یہ پیپرز بھی بندے کو بس ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ خیر، ماسٹرز کا ایک سال ختم ہوا اور اگلا سال میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ فائنل سیمسٹر میں پہلے مجھے CSS کے پیپرز دینا ہے، پھر اس کا وائوا ہوگا اور پھر میرا فائنل سیمسٹر ہوگا۔ ایک لمبا سلسلہ اسٹڈیز کا۔ خیر، پہاڑ تو سر ہوا۔ پچھلا ایک ماہ سے پیپرز میں اتنا مصروف تھا کہ ڈائری بھی نہیں لکھ پایا، اور آج سو کر اٹھتے ہی ڈائری کو ہاتھ میں لیا تو عجیب سی تسلی ہوئی ہے۔ اب 2-4 دن تو عیاشی کروں گا۔ ظاہر ہے اتنی محنت کے بعد یہ تو میرا حق ہے۔ پھر وہی کتابیں ہوں گی اور اب میری ڈیئر ڈائری، گڈ بائے باتیں بہت ہیں، لیکن پھر کروں گا، کیونکہ ابھی مجھے ڈنر کرنے نیچے جانا ہے۔ پھر ڈنر کے بعد اچھی سی کافی اور شاندار سی فلم۔ آج کافی مصروف رہوں گا۔ پتہ نہیں یہ زارون جنید اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ جب چاہیں دوسروں کے جذبات کا خیال کیے بغیر ان کی عزت نفس مجروح کرتے رہیں؟ مجھے ایسے لوگوں سے نفرت ہے جو صرف اپنا رویہ دکھانے اور دوسروں کو ان کی اوقات جتانے کے لیے انہیں تحفے دیتے ہیں تاکہ وہ آپ سے متاثر ہو جائیں، آپ کے آگے پیچھے پھریں، اور آپ وقتاً فوقتاً ترس کھا کر اپنی عنایات ان پر تحفوں کی صورت میں نازل کریں۔ مجھے ترس اور بھیک دونوں سے ہی نفرت ہے۔ اگر یہی سب مجھے کرنا ہوتا تو اپنے تعلیمی اخراجات کے لیے محنت کرنا گوارا نہ کرتی، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتی۔ لیکن جب اس وقت میں نے بھیک نہیں قبول کی تو اب مجھے کیا ضرورت کر لوں؟ تو اب کیسے کر لوں؟ آج کالج میں سر قدیر کی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد میں ان کا لیکچر ٹھیک کرنے کے لیے لان میں چلی گئی تھی۔ میں نے لیکچر کو ابھی پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ زارون وہاں آ گیا۔ اس کی آمد میرے لیے خلاف توقع تھی، کیونکہ وہ کبھی اس طرح اکیلا میرے پاس نہیں آیا تھا۔ ایکسکیوز می کشف، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے آتے ہی کہا تھا۔ نہیں، آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ میں نے فائل بند کر کے اسے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ خاص تو نہیں، بس میں آپ کو یہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے 2 مختلف سائز کے پیکٹ میری طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پیکٹ پکڑے بغیر اس سے پوچھا۔ آپ خود کھول کر دیکھ لیں۔ آپ خود اگر بتا دیں کہ ان میں کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں انہیں نہیں کھولوں گی۔ اسے شاید میری طرف سے ایسے کوڑے جواب کی توقع نہیں تھی، اس لیے کچھ دیر تک وہ خاموش ہی رہا۔ پھر اس نے کہا، میں چند دنوں کے لیے ہانگ کانگ گیا تھا۔ واپسی پر اپنے دوستوں کے لیے کچھ تحائف لایا ہوں۔ اس پیکٹ میں آپ کے لیے کچھ کتابیں اور پین ہیں، اور اس میں کچھ چاکلیٹس۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے لیے تحفے لائے ہیں، لیکن نہ تو میں آپ کی دوست ہوں اور نہ ہی میں کسی سے تحفے لیتی ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر دوبارہ اپنی فائل کھول لی۔ آپ مجھے دوست کیوں نہیں سمجھتی؟ اس نے یکدم پنچوں کے بل بیٹھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں آپ کو تو کیا یہاں کسی کو بھی اپنا دوست نہیں سمجھتی، کیونکہ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، دوستیاں کرنے نہیں۔ مجھے امید تھی کہ اتنے روکھے جواب پر تو وہ چلا ہی جائے گا، مگر وہ پھر بھی وہیں رہا۔ کشف، میں اس کے بدلے میں آپ سے کوئی گفٹ نہیں مانگوں گا۔ جب میں آپ کا گفٹ لے ہی نہیں سکتی رہی تو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ اگر میں ایسا کر رہی ہوں تو، مگر میں نہیں سمجھتی کہ کسی سے تحفہ نہ لینا اس کی توہین ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ آخر کیا سوچ کر میرے پاس یہ تحفہ لے کر آئے ہیں؟ میرا لہجہ بدتدریج تلخ ہو رہا تھا۔ اوکے، آپ یہ چاکلیٹس تو لیں۔
یہ تو میں نے پوری کلاس کو ہی دیے ہیں. میں جانتی ہوں کہ میں ایسے چاکلیٹس افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں لینے پر اصرار کر کے مجھے میری حیثیت جتلائیں. آپ نے میری بات کا غلط مطلب لیا ہے. وہ میری بات پر کچھ پریشان نظر آیا تھا. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں آپ کی بات کا مطلب غلط سمجھی ہوں تو، لیکن اس وقت آپ اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کریں. میں نے یہ کہہ کر سامنے رکھے پیپرز کو پڑھنا شروع کر دیا. وہ چند لمحوں کے بعد اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا. پتہ نہیں وہ مجھے یہ تحفے دے کر کیا ثابت کرنا چاہتا تھا. کیا وہ یہ جتانا چاہتا تھا کہ وہ کیا خرید سکتا ہے اور میں کیا خرید سکتی ہوں؟ مگر میں تو یہ سب پہلے ہی جانتی ہوں. پھر مجھے جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر شاید جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے انہیں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ شو آف کریں. پتہ نہیں کبھی یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ وہ میرے جیسے جتنے لوگوں کی خواہشات کی سلیبیوں تلے دفن کرنے کے باعث بنتے ہیں. ہم جو سمجھوتوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں. جن چند لوگوں کے بارے میں میرے انداز اکثر غلط ہوتے رہتے ہیں ان میں کشف مرتضیٰ بھی شامل ہے. ہر روز اس کا نیا روپ میرے سامنے آتا ہے. کبھی بہت خوفزدہ، کبھی خوفزدہ کر دینے والی، کبھی بہت بولڈ اور کبھی بہت بزدل. اس نے اپنے اندر باہر دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، لیکن یہ دیواریں بس اسی جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کو تحفظ نہیں کر سکتی. اگر آپ کو تذکیر کرنا آتا ہو تو کوئی بھی لڑکی ناقابل تذکیر نہیں ہوتی. وہ بھی نہیں ہے. میں جانتا ہوں میں اسے بھی شکست دے لوں گا. بس کچھ انتظار کی ضرورت ہے اور وہ بھی میں کر سکتا ہوں. آج میں بہت تھک گئی ہوں. پتہ نہیں بعض دفعہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں حالانکہ آپ نے نہ تو جسمانی مشقت کی ہوتی ہے اور نہ ہی ذہنی. پھر بھی زندگی بیکار سی لگتی ہے. اپنا وجود بوجھ لگتا ہے. میرے جیسے لوگوں کے لیے ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے. ہاں، بعض دن زیادہ برے ہوتے ہیں اور بعض کچھ کم. زندگی میں آنے والی ہر مصیبت پر میں سوچا کرتی تھی کہ شاید یہ آخری مصیبت ہے اور اس سے بڑی مصیبت مجھ پر نہیں آ سکتی. لیکن وہ سب ٹھیک نہیں تھا. جتنی ذلت آج میں نے محسوس کی ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں کر پاؤں گی. مجھے پہلے ہی دن زارون اچھا نہیں لگتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے اس سے کوئی نقصان پہنچے گا اور آج ایسا ہی ہوا ہے. آج میں کافی جلدی کالج چلی گئی تھی کیونکہ مجھے نوٹس بنانے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ لائبریری سے کچھ ایشو کروا کر یہ کام کر لوں گی. سو میں لائبریری سے کتابیں ایشو کروائیں اور واپس ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگی. اس کام کو آج ہی ختم کرنے کے لیے میں نے شروع کیا. چند کلاسز مس کی. اس وقت میں اپنی فائل میں کچھ پوائنٹس کا اضافہ کر رہی تھی جب میں نے زارون کو اپنے گروپ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے قریب ہی سنا. وہ شیلف کے دوسری طرف تھے. میں اپنا کام تقریباً ختم کر چکی تھی اس لیے ان کی باتوں سے ڈسٹرب نہیں ہوئی بلکہ غیر ارادی طور پر ان کی باتیں سننے لگی. یہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی نغمہ آج ساتھ ساتھ ہوتی ہے. تمہارے خیر تو ہے؟ یہ اسمارا کی آواز تھی اور میں جواب کی منتظر تھی کہ یہ سوال اس نے کس سے کیا ہے. کم آن یار، تمہیں تو خواب میں بھی میرے ساتھ لڑکیاں ہی نظر آتی ہیں. اب بندہ یونیورسٹی میں منہ پر ٹیپ لگا کر تو نہیں پھر سکتا. تو کو ایجوکیشن ہے تو ہیلو ہائے تو ہوتی رہتی ہے. میں نے زارون کی آواز کو پہچان لیا. خیر، بات تو صرف ہیلو ہائے تک ہی رہے تو ٹھیک ہے، مگر تم ہیلو ہائے پر بھی لنچ کی دعوت دینے سے نہیں چوکتے. کل میں نے تمہیں اس کے ساتھ پرل میں دیکھا تھا.
تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ صرف کل ہی نہیں پرسوں بھی وہاں اس کے ساتھ گیا تھا۔ آخر یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ لنچ پر نہیں جا سکتے؟ زارون کی آواز جھنجھلائی ہوئی تھی۔ چھوڑو یار، تم کن فضول باتوں میں لگ گئے ہو؟ یہاں تم لڑنے کے لیے آئے ہو؟ اس بار فاروق بولا تھا۔ میں لڑ نہیں رہا، بات کلیئر کر رہا ہوں۔ نغمہ کے پاس اچھی کتابیں ہیں اور وہ ACSS کی تیاری میں بھی کر رہی ہے۔ مجھے اس سے تھوڑی بہت مدد مل جاتی ہے اور بس وہ میری اتنی مدد کر رہی ہے۔ اور میں نے اگر اسے ہوٹل میں لنچ کروا دیا تھا تو اسمارا کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ چلو نغمہ تو تمہاری مدد کر رہی ہے، مگر یہ کشف تمہاری کون سی مدد کر رہی ہے جو تم اس طرح سے اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہو؟ میں اسمارا کے منہ سے اپنا نام سن کر بے چین ہو گئی تھی۔ وہ اسمارا کی بات پر ہنسنے لگا۔ چلو اب تم کشف سے بھی جیلس ہونا شروع ہو گئی ہو۔ کم آن یار، میں اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بن نہیں رہی، اور تمہیں خواہ کی غلط فہمی۔ میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں اور نہ ہی جیلس ہو رہی ہوں۔ تم تو کہا کرتے تھے کہ کشف جیسی لڑکیوں سے تو تم بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، افیئر چلانا تو دور کی بات ہے، اور اب اسے سلام کرتے پھر رہے ہو۔ اس کے پاس سے بات کیے بغیر گزر جاؤ تو یہ تو ناممکن ہے، اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ میں غلط فہمی کا شکار ہوں؟ میں بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اسمارا کے لہجے میں میرے لیے بہت تلخی تھی۔ میں نے کب کے آگے میرا رویہ اس کے ساتھ بدلا ہے۔ ہاں، حال بدل گیا ہے، لیکن صرف کسی خاص مقصد کے تحت، ورنہ میں اس جیسی لڑکی کے بارے میں اب بھی وہی خیالات رکھتا ہوں جو پہلے رکھتا تھا۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ کالج میں میری وجہ سے بدنام ہو جائے۔ جتنی نیک نامی وہ بنتی ہے، میں بس وہ نیک نامی ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس پر عاشق ہو گیا ہوں اور شادی وادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ نہیں یار، ایسا نہیں ہے۔ کشف جیسی لڑکیاں ہمارے لیے صرف تفریح ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں تو بس سر ابرار کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ عام سی لڑکی ہے، اس میں کوئی سر خواب کے پر نہیں ہو لگے ہیں، اور اس جیسی لڑکیاں کبھی بھی ناقابل تسخیر نہیں ہوتی۔ بس اسے پھنسانے میں کچھ وقت لگے گا۔ مگر زارون، اس کا رویہ تو ابھی بھی ویسا ہی ہے۔ اس کے رویے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسامہ نے کہا۔ وہ اپنی قیمت بڑھا رہی ہے۔ میں نے کہا نا، ان مڈل کلاس کی لڑکیوں کو پھنسانے میں وقت لگتا ہے، مگر بالآخر وہ پھنس جاتی ہیں۔ اچھا، اگر وہ تمہاری پلاننگ میں سمجھ گئی ہو اور تمہارے جال میں پھنسی تو؟ اسامہ، وہ میری چال کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ ایسا صرف تب ہو سکتا ہے جب تم اسے یہ سب بتا دو، اور تم ایسا نہیں کرو گے، اور وہ میرے جال میں پھنسے گی۔ کیوں نہیں؟ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی ان جیسی لڑکیوں کو تلاش ہوتی ہے۔ امیر ہوں، خوبصورت ہوں، برائٹ فیوچر ہوں، ایک اونچی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور کشف جیسی لڑکیاں میرے جیسے لڑکوں کے ہی تو پیچھے پڑتی ہیں، اس آس میں کہ ہم ان سے شادی کر لیں اور وہ ہمیں زینہ بنا کر اپر کلاس میں آ جائیں گی۔ بہت خوش دلی سے کہا گیا کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ سب ہنس رہے تھے اور اسمارا کہہ رہی تھی، زارون، اگر تم اس سے فلرٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں ڈنر دوں گی، ورنہ تم دینا۔ ایک عورت دوسری عورت کو شکار بنا رہی ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کو شکار بنانے کے لیے ایک مرد کو ترغیب دے رہی تھی۔ لائبریری میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کشف کی بات وہ کر رہے ہیں وہ میں تھی۔
मगर मुझे लग रहा था जैसे वहां मौजूद हर शख्स भी हर शख्स मुझे ही देख रहा है था और मुझे पर हंस रहा था। फिर मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई थी। मैं खुद को सब कुछ करते हुए देख रही थी मगर रोक नहीं सकती थी, ऐसे जैसे मैं कोई दूसरी लड़की थी। मैंने अपनी फाइल बंद की, किताबें उठाई और लाइब्रेरियन को जाकर वापस कर दी। फिर शेल्फ के इस तरफ आई थी जहां वो बैठे थे। वो सब अब किताबें खोले कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा। जारून अपनी फाइल खोले कुछ लिख रहा था। फिर उसने सर उठाकर फारूक से कुछ कहा। तब फारूक की नजर मुझ पर पड़ी थी। कशफ, आप? बेइख्तियार उसने कहा था। फिर उनका पूरा ग्रुप मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया था, मगर मैं सिर्फ जारून को देख रही थी, जो मेरे यकदम सामने आने पर हैरान नजर आ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई उसके मुकाबिल खड़ी हुई। फिर मैंने उसके सामने रखे हुए पेपर्स उठाए, उन्हें फाड़ा और पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर दे मारे। वो यकदम अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे का सारा इत्मीनान रुखसत हो गया था। ये क्या बदतमीजी है? ये तुम के जैसे लोगों के साथ बिल्कुल मुनासिब सलूक है। बदतमीजी उन्हें लगनी चाहिए जिन्हें खुद कोई तमीज हो, और तुम इन लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं हो। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब वही है जो तुम अच्छी तरह समझ चुके हो। मुझे हैरत थी कि मैं बड़े सुकून से उससे मुखातिब थी। मेरे हाथ पैरों में कोई लर्जिश ना, आवाज में कपकपाहट। तुमने मेरे पेपर्स क्यों फाड़े हैं? सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारी हैसियत मेरे नजदीक इन पेपर्स के बराबर भी नहीं है। तुम इस कदर गैर अहम और छोटे आदमी हो। मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ। और वो लड़कियां होंगी जो तुम्हारे तफरी का सामान करती होंगी, और वो भी और होंगे जो तुम्हारे आगे पीछे फिरती होंगी। मगर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए आती हूँ, तुम जैसों को फंसाने के लिए नहीं। और तुम्हें अपने बारे में क्या कोई खुशफहमी है? क्या है तुम्हारे पास कि तुम खुद को इतना समझने लगे हो? जिन चीजों को तुम चंद लम्हे पहले गिनवा रहे थे ना, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने बारे में तुम्हारा एक ख्यालात जानकर मुझे कोई हैरत नहीं कोई हुई। वो तब होती है जब तुम मेरे बारे में या किसी भी औरत के बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार करते। मगर तुम्हारा कसूर नहीं है, ये इस तरबियत का कसूर है जो तुम्हें दी गई है। ये इस रुपए का असर है जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कमाते हैं। हैरानगी तो तब होती जब तुम जैसे लोगों में कोई शर्फ हो, किसी का किरदार अच्छा हो, और तुम्हारे बदकिरदार होने में मुझे कोई शुबा नहीं रहा। मैं शायद और बोलती, मगर उसके जोरदार थप्पड़ ने मुझे खामोश करवा दिया था। एक लम्हा के लिए मैं साकत हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने लोगों के सामने मुझे पर हाथ उठा सकता है। उसामा और फारूक उसे खींचकर पीछे कर रहे थे और वो खुद को इनकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे और वो चीख चीख कर कह रहा था, उसामा छोड़ो मुझे, ये खुद को समझती क्या है? इसने मुझे बदकिरदार कहा है। मैं इसे बताऊंगा कि उसकी औकात क्या है। वो दोनों उसे पीछे धकेल रहे थे। फारूक उससे कह रहा था, बैठ जाओ जारून, तमाशा ना बनाओ, कूल डाउन यार, तुम्हें क्या हो गया है? जो बात है हम अभी क्लियर कर लेते हैं। जो जैसा हुआ उसे वैसा कहो। तो वो इसी तरह चिल्लाता है जैसे तुम चिल्ला रहे हो। चोर को चोर कहो तो उसे तकलीफ तो होगी। मुझे हैरत थी कि मैं इससे खौफजदा नहीं थी। मेरे बात पर वो फिर भड़क उठा था।
اسامہ اسے مضبوطی سے جکڑ رہے ہوئے تھا اور وہ چلا رہا تھا، تم نے مجھے اس لیے مارا ہے کیونکہ تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی بنا پر تم کسی پر بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہو، اور میں تمہیں اس لیے نہیں روک پائی کہ میرے سامنے آج کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں اس وقت کا انتظار کروں گی جب میرے پاس بھی اتنی طاقت آ جائے گی کہ میں تمہیں اس سے بھی زوردار تھپڑ مار سکوں۔ تم مارو گی مجھے؟ تم ہو کیا؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ مڈل کلاس کی یہ ایک لڑکی جس کے ماں باپ کے پاس اتنے روپے نہیں کہ وہ اس کے تعلیمی اخراجات اٹھا لیں، جس کے چہرے پر کوئی دوسری نگاہ ڈالنا پسند نہیں کرتا، معمول حیثیت کی ایک معمولی لڑکی۔ اگر میں معمولی ہوں تو تم پھر میرا نام کیوں لے رہے ہو، ذکر بھی کیوں کرتے ہو؟ اس کالج میں بہت سی میری جیسی لڑکیاں ہیں، تم ہر ایک کو تو معمولی نہیں کہتے، اور اگر مجھے ہی معمولی کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں معمولی نہیں ہوں۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے روپے نہ ہو، آپ کے پاس اچھا کھانے اچھا پہننے کے لیے نہ ہو، شرم کی بات یہ ہے کہ آپ بدکردار ہو، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، آپ کو کسی کی عزت کرنا نہ آتا ہو، قابل شرم یہ چیزیں ہیں۔ غربت کوئی قابل شرم چیز نہیں ہے۔ تم نے کہا تھا کہ کوئی لڑکی ناقابل تسکین نہیں ہوتی، تمہارا واسطہ ان جیسی لڑکیوں سے پڑتا ہے۔ میں نے اسمارا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، یہ واقعی تذکیر کی جا سکتی ہے، مگر میری جیسی لڑکیاں تم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہوں گی۔ میں کشف مرتضیٰ ناقابل تذکیر ہوں۔ تمہارے جیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، میرے جیسے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تم نے کہا تھا نا کہ اگر یہ مجھ سے فلرٹ کرنے میں کامیاب ہوا تو تم اس سے ڈنر دو گی۔ یہ شرط تم مجھے سے لگاؤ، اگر یہ مجھ سے فلرٹ کرنے میں کامیاب ہوا تو میں تمہیں ڈنر دوں گی، میں نے اسمارا سے کہا، اور وہ بھڑک اٹھی تھی۔ شٹ اپ، میں تمہارے ساتھ بات کرنا اپنی انسلٹ سمجھتی ہوں۔ کتنی خوددار ہو تم، کتنی بلند ہو تم۔ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تمہاری انسلٹ ہوتی ہے، میرے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ پھر میں مزید کچھ کہے بغیر سیدھی اور سل آ گئی۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے رونا آ جاتا تھا، مگر آج تو میری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آیا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں اب رونا چاہتی بھی نہیں ہوں۔ میرے آنسوؤں سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ کون سا عرش ہل جائے گا؟ کیا فائدہ ہوتا ہے ایسے آنسوؤں کا جن سے کسی کا دل موم ہونا دماغ کے قائل ہے؟ پھر سے وہ توڑ پھوڑ میرے اندر شروع ہو گئی ہے، جیسے میں بڑی مشکل سے روک پائی تھی۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ میں اس کی کوئی چیز بھی متاثر نہیں کرتی اور دولت میرے لیے غیر اہم ہے۔ ہاں، وہ سب مجھے اچھا لگتا ہے جو ان کے پاس ہے، مگر کیا کروں، میں یہ چیزیں ان سے چھین نہیں سکتی ہوں۔ پھر جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے ابھی تک اپنے گال پر درد ہو رہا ہے اور اس اذیت کو میں کبھی نہیں بھول سکتی ہوں، نہ بھولنا چاہوں گی۔ آج پھر مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ خدا مجھے سے محبت نہیں کرتا، اسے میری پرواہ ہی نہیں ہے، ایسے جیسے مجھے اس نے نہیں کسی اور نے بنایا ہے۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ نہیں کیا میں نے جانتی ہوں، مگر پھر بھی وہ مجھ سے ناراض ہے اور ناراض ہی رہتا ہے۔ اگر مجھے یہ یقین ہو کہ اسے مجھ سے محبت ہے تو شاید زندگی اتنی مشکل نہیں لگتی، مگر اس نے میرے نصیب میں صرف ذلتیں لکھ دی ہیں۔ وہ مجھ سے صرف ذلت دینا چاہتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے زور زور سے آوازیں دوں، چلاؤں، خوب زور سے چلاؤں، اسے بتاؤں کہ مجھے کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے، مگر آج میں بہت پریشان ہوں اور کوئی چیز بھی میری پریشانی دور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بس چہرے انسان کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بے ضرر ہیں، ان سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور پھر ہمیں سب سے بڑا نقصان انہی سے پہنچتا ہے۔ کیا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا
کہ بظاہر خاموش اور سرد نظر آنے والی اس لڑکی کے اندر اتنی آگ ہے، وہ اس طرح بول سکتی ہے۔ وہ مجھے ایک آتش فشاں کی طرح لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ وہاں لائبریری میں موجود ہوگی۔ ایک طوفان کی طرح آئی تھی اور وہ مجھے ہلا کر چلی گئی تھی۔ پوری لائبریری میں اس نے مجھے تماشا بنا دیا تھا۔ اس نے مجھے بد کردار کہا تھا۔ اگر اسامہ اور فاروق مجھے نہ پکڑتے تو میں تو اس کی جان لے لیتا۔ اسامہ اور فاروق مجھے وہاں سے سیدھا گھر لائے تھے اور دیر تک میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہی رہے۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ کشف کی طرح افطاری کر رہے تھے اور سارا قصور میرے سر پر ڈال رہے تھے۔ صحیح معنوں میں آستین کے سانپ ہیں وہ۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان دونوں کو شوٹ کر دوں۔ میرے دل سے ابھی تک کشف کے خلاف غصہ اور نفرت ختم نہیں ہوئی، اور اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ بھولنا چاہوں تب بھی نہیں۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا کشف۔ میری یادداشت میں رہنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ کاش میں تمہیں جان سے مار سکتا۔ آج پورے ایک ہفتے کے بعد میں کالج گئی تھی۔ اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اس واقعے کے فوراً بعد کالج جا سکتی۔ پورا ہفتہ میں ڈائری نہیں لکھ پائی۔ لکھنے کو بھی کیا، صرف آنسو۔ ایک ہفتہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں بہت مضبوط ہو گئی ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ ڈائری لکھنے تک میں غصہ اور شوق میں تھی، اور جب میں اپنے احساسات کو سمجھ پائی تو بے اختیار رونے لگی تھی۔ میں ہاسٹل کی چھت پر چلی گئی تھی اور خود کو وہاں سے نیچے پھینک دینا چاہتی تھی۔ موت کا قصور مجھے تسکینے پہنچا رہا تھا، لیکن میں خود کو مار نہیں سکی۔ بہت سے چہرے اور آوازیں میرے قدموں سے لپٹ گئی تھی۔ میرے ماں باپ، بہن بھائیوں کے چہرے، ان کی امیدیں، ان کے خواب، ان کے آرزوئیں، سب نے مجھے جکڑ کر لیا تھا اور میں رک گئی تھی۔ مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں ان کے خوابوں کو چھینوں، انہیں رون ڈالوں۔ پھر میں وہاں بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ ان 7 دنوں میں نے کچھ اور نہیں کیا۔ ہر چیز جیسے ختم ہو گئی ہے اور اب دوبارہ مجھے خود کو جوڑنا ہے، زندہ رہنا ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھے پر انحصار کرتے ہیں۔ اور آج خود پر جبر کرتے ہوئے میں کالج چلی ہی گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے میں نے زارون کے گروپ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سب کسی بات کو بلند آواز میں ڈسکس کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ میں ان سے ابھی کچھ دور تھی، اور پہلی دفعہ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ مجھے ان لوگوں کے قریب سے گزر کر کلاس میں جانا تھا اور میرے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ ایک لمحہ کو میرا دل چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن کب تک اور کس سے بھاگتی؟ سامنا تو مجھے کرنا ہی تھا۔ بڑی خاموشی سے میں ان کے پاس سے گزر گئی تھی۔ مجھے دیکھنے کے بعد وہ بھی بالکل چپ ہو گئے تھے، اور یہی خاموشی میرے کلاس میں داخل ہوتے ہی وہاں پر بھی چھا گئی تھی۔ اپنے استقبال سے میں سمجھ گئی تھی کہ لائبریری کا واقعہ ان لوگوں کے علم میں آ چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ کوئی ٹیچر مجھ سے اس واقعے کے بارے میں بات نہ کرے، اور ساری کلاسز معمول کے مطابق ہوتی رہی تھی۔ ٹیچرز نے میری غیر حاضری کے بارے میں ضرور پوچھا، مگر کچھ اور دریافت نہیں کیا۔ لیکن سر ابرار نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا تھا، آپ اتنے دن کہاں تھی؟ پتہ نہیں ان کا لہجہ سخت تھا یا مجھے ہی لگا۔ سر مجھے کچھ کام تھا۔ میں نے وہی جملہ دہرایا جو میں صبح سے دہرا رہی تھی۔ کیا کام تھا آپ کو؟ سر مجھے کچھ نوٹس بنانے تھے۔ میں نے ایک اور جھوٹ بولا۔ آپ اور زارون اس پریڈ کے بعد میرے آفس میں آئیں۔ انہوں نے وہ بات کہی تھی جس سے میں بچنا چاہ رہی تھی۔ اگلی 2 کلاسز لینے کے بعد میں ان کے آفس میں چلی گئی تھی۔ وہاں وہ پہلے ہی موجود تھا۔ سر ابرار نے مجھے دیکھ کر اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آؤ کشف، بیٹھو جہاں پر۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس دن لائبریری میں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا تھا۔
किस दिन सर? मैंने लापरवाही से जाहिर करने की कोशिश की थी। उसी दिन जिस दिन के बाद आप कॉलेज नहीं आ रही। सर उस दिन उस दफा उनका लहजा खासा सख्त था। सर कुछ नहीं हुआ था। मुझे उनके चेहरे पर हैरानी नजर आई थी। शायद वो मुझसे कुछ इस बात की तवक्को नहीं कर रहे थे। अगर कुछ नहीं हुआ था तो उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था? वो शायद अब दो टोक बात करना चाहता थे। ये सवाल आपको थप्पड़ मारने वाले से करना चाहिए। वो कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने जारून की जानिब रुख कर लिया। तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? उसने मुझे बदकिरदार कहा था। ये सुनकर मैं उसे मेडल देने से तो रहा। अब तुम बताओ कि तुमने ऐसी बात क्यों कही? मुझे उनके लहजे से बहुत तकलीफ पहुंच रही थी। वो बदकिरदार है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। आप यहाँ पढ़ने आती हैं, यहाँ दूसरों के बारे में नतीजा निकालने, दूसरों के बारे में बात करने का हक तो आपको किसने दिया है? अगर ये बात वो आपके बारे में कहे तो शर्म आनी चाहिए आपको। वो यकदम मुझ पर बरस पड़े थे। मुझे अपने कहे पर कोई अफसोस नहीं है। मैं अब भी यही कहूंगी कि ये एक बदकिरदार शख्स है। उनके गुस्से की परवाह किए बगैर मैंने अपनी बात पूरी की थी। मुझे अफसोस है कि तुम मेरे स्टूडेंट्स में शामिल हो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत अंदाजा लगाता रहा। तुम्हें तो उस्ताद से बात करने की तहजीब ही नहीं है। मैं समझता था कि शायद जारून ने गलती की है और उसे माजरत करना चाहिए, मगर माजरत तो तुम्हें करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती हो, तुम्हारी अच्छी तरबियत हुई है, मगर तुमने मेरे इस अंदाजे को गलत साबित कर दिया है। इन सब तारीफों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वाकई मेरी अच्छी तरबियत नहीं हुई, इसलिए कि मेरे खानदान के पास पैसा नहीं था। उनके खानदान के पास पैसा था, सो उन्होंने उसने की बहुत आला तरबियत की। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। यह जितना बाकिरदार है वो भी जानते हैं। आपने कभी इसके साथ फिरने वाली लड़की से पूछा है कि वो इसके साथ क्यों फिरती है? या आपने कभी इसके अफेयर पर बास परस की है? आज इसे बदकिरदार कहने पर आप मुझे इससे पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा? ये सब कुछ ना होता अगर मैं भी उसके साथ फिरने वाली लड़कियों की कतार में शामिल हो जाती, फिर सब कुछ ठीक रहता। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने फ्लर्ट होने से इनकार किया है और मुझे अपनी इस गलती पर कोई अफसोस नहीं और ना ही पछतावा। आपको मुझे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ चंद माह की तो बात है। जहां तक इस शख्स का ताल्लुक है तो मेरे नजदीक इसकी कोई अहमियत है नामज़द। अगर इखलाकी एतबार से इसकी तरह इसकी तरह कर ली होगी तो इसके लिए कोई ज्यादा खराब लफ्ज इस्तेमाल करती। फिर सर अबरार के रद्द अमल का इंतजार किए बगैर मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गई थी। मैं क्यों सफाइयां देती उन्हें, जब मेरा कोई कसूर ही नहीं था। वो मुझे बुरा समझेंगे तो समझते रहें। आखिर पहले कौन यहाँ मेरा मदह है? अच्छा है, बहुत अच्छा है कि वो मुझे बुरा समझे। जब अल्लाह की नजर में मैं बुरी हूँ तो दुनिया की नजर में अच्छा बनकर क्या न करना है। पता नहीं मेरे सारे दिन एक जैसे क्यों हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन भरपूर। आज भी मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा और इसकी वजह वही है। आज उस वाक़े के बाद वो पहली बार कॉलेज आई थी। हम लोग उस वक्त डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर खड़े बातें कर रहे थे जब वो नजर आई थी। सर झुकाए बड़ी खामोशी से वो हमारे पास से गुजरी थी। सर अबरार ने उस वाक़े के दूसरे दिन ही मुझसे इस बारे में बात की थी। मैंने उन्हें बता दिया था कि उसने मुझे बदकिरदार कहा था, मगर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो बगैर किसी वजह के ऐसी
کوئی بات کر سکتی ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ جب کالج آئے تو خود ہی اس سے پوچھ لیں، اور آج سر ابرار نے اسے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں بلوا لیا تھا۔ میں خوفزدہ تھا کہ وہ سر ابرار کو ساری بات بتا دے گی، لیکن اس نے جس طرح سے بات کی تھی اس کے اندازے نے مجھے اور زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس نے کچھ نہ بتاتے ہوئے بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سر ابرار نے مجھ سے کہا تھا، تم نے ایسا کیا کہا تھا جو اس نے تمہیں بد کردار کہا؟ سر، میں نے ایسے کچھ نہیں کہا، اسے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں نے جھوٹ بولنا ضروری سمجھا۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، کوئی لڑکی اتنی بڑی بات بغیر وجہ کے نہیں کہہ سکتی، اور پھر وہ بھی کشف جیسی لڑکی۔ نہیں، اسے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہوگی، تم نے ضرور اس سے کچھ کہا ہوگا۔ سر ابرار کا لہجہ بہت خشک تھا۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں کچھ ریمارکس دیے تھے، لیکن اس کے سامنے نہیں۔ پہل میں نے بہرحال نہیں کی تھی، میں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا ریمارکس دیے تھے تم نے؟ سر کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور پہلی بار میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے الفاظ اس قدر بھی بے ضرر نہیں تھے کہ میں انہیں سر ابرار کے سامنے دہرا پاتا۔ سر، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کچھ کہیں تو ہمارا واقعی وہی مطلب ہو۔ بس باتیں تو ہم ویسے ہی کر دیتے ہیں، دوستوں کے سامنے شو آف کے لیے، مگر ضروری نہیں کہ ہم واقعی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے اصل بات بتانے سے پہلے تھوڑا جھوٹ بولنا شروع کیا، اور پھر انہیں سنسر کے ساتھ ساری باتیں بتاتا گیا، اور یہ یقیناً اس ساری بکواس کا کچھ حصہ ہوگا۔ ساری بات بتانے کی ہمت تو تم کبھی نہیں کر سکتے۔ میں ان کی بات پر سر نہیں اٹھا سکا۔ پھر تمہیں لفظ بد کردار گالی کیوں لگا؟ اس ساری بکواس کے بعد تم اپنے آپ کے لیے کون سی عزت اور لقب چاہتے تھے؟ میرا خیال تھا کہ تمہارے سارے افیئرز انہیں لڑکیوں تک محدود ہیں جو خود بھی یونیورسٹی میں انجوائمنٹ کرنے کے لیے آتی ہیں، مگر تم اس حد تک گر چکے ہو کہ یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم نے اسے تھپڑ مارا، تھپڑ تو اسے تمہارے منہ پر مارنا چاہیے تھا۔ تم عورت کی عزت کرنا تک بھول گئے ہو۔ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ ان کا ہر لفظ میری شرمندگی کے بوجھ میں اضافہ کر رہا تھا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میں اپنی چیئر پر سے اٹھا اور ان کے قریب کا کارپیٹ پر پنچوں کے بل بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، مگر یہ میری پہلی غلطی تھی۔ کیا آپ مجھے ایک چانس نہیں دیں گے؟ تم نے مجھے اتنا صدمہ پہنچایا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے آج تک تم سے تمہارے افیئرز کے بارے میں اس لیے بات نہیں کی کیونکہ کوئی غلط بات مجھ تک نہیں پہنچی، اور پھر تم اپنی اسٹڈیز کے معاملے میں بھی کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرتے، مگر تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بیٹے کی طرح چاہا ہے، اس لیے مجھے زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ تمہاری جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو میں کبھی اس سے اس معاملے میں بات تک نہ کرتا، مگر تمہاری اور بات ہے۔ مجھ سے معذرت کر کے کیا ہوگا؟ تمہیں اس سے معذرت کرنا چاہیے جس کے ساتھ تم نے یہ سب کیا ہے۔ ان کے آخری جملے پر میری بحال ہوتی ہوئی سانس دوبارہ رکنے لگی تھی۔ سر، کیا یہ ضروری ہے کہ میں نے بہت بے بس ہو کر ان سے کہا تھا؟ بے حد ضروری ہے۔ ان کا نرم پڑتا ہوا لہجہ دوبارہ سخت ہو گیا، اور میں نے مجبوراً حامی بھر لی۔ لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس سے کیسے معذرت کروں گا، اسے جس سے میں نفرت کرتا ہوں۔
میں اسے کہوں گا کہ مجھے اپنے کیے پر افسوس ہے، حالانکہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ اس سارے تماشے میں مجھے کیا ملا ہے؟ میں اسے فلرٹ نہیں کر پایا۔ سر ابرار کے سامنے اس کا امیج خراب نہیں کرتے کرتے میں اپنا امیج خراب کر بیٹھا۔ کالج میں بدنام ہو گیا۔ کوئی ایک شکست ہے جو اس نے مجھے دی ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شاید مجھ سے اتنی ہی اہمیت دینی ہے نہیں چاہیے تھی۔ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں اور یہ احساس مجھے دیر سے ہوا ہے۔ کالج سے فری ہونے میں بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے اور پھر مجھے عملی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے وحشت ہوتی ہے کہ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہوگا اور جب تک کوئی جاب نہیں ملتی وہیں مقید رہنا ہوگا، وہاں اس گھر میں جس سے مجھے محبت نہیں ہے، وہاں کسی بھی چیز سے مجھے اپنائیت نہیں ہے۔ پھر ابھی تو مجھے فائنل سیمسٹر کا مرحلہ طے کرنا ہے۔ زارون مجھ سے معذرت کرنے کے بعد کالج سے غائب ہو گیا تھا اور میں بہت مطمئن تھی، مگر اب وہ پھر سے کالج آنے لگا اور میری ساری خوشی رخصت ہو گئی ہے۔ میں خوفزدہ ہوں کہ کہیں وہ پھر پہلے جیسی حرکت نہ کرے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کا عزت سے رہنا، مگر مجھے اپنے آپ اور اپنے خاندان کے لیے عزت حاصل کرنی ہے ہر قیمت، اور یہ عزت مجھے کسی کے ساتھ نیکی کر کے نہیں ملے گی۔ عزت صرف روپے سے ملتی ہے۔ دوسرے لوگ شاید نیکی کریں، ان کے بدلے عزت کی خواہش کریں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ خدا انہیں عزت بھی دے، مگر مجھے نیکی کے بدلے میں خدا نئی آزمائش تو دے سکتا ہے، عزت نہیں۔ اگر خدا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو میں بھی کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گی۔ یہاں جو لوگ گناہ کرتے ہیں صرف وہی عیش اور مزے کے کر رہے ہیں، نیکی کرنے والے تو صرف دھکے کھاتے، اور میں اب دھکے کھانا نہیں چاہتی۔ آج سے میری آزادی اور بے فکری کے دن شروع ہو رہے تھے۔ کل CSS کا آخری پیپر تھا اور آج میں دوپہر تک سوتا رہا، اور اب اٹھنے کے بعد میں خود کو بالکل آزاد اور مطمئن محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی مجھے انٹرویو کو کوالیفائی کرنا ہے اور پھر فائنل ایئر میں پیپرز بھی دینے ہیں، مگر اب میں ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوں۔ اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا CSS کا رزلٹ بہت اچھا آئے، تبھی میں اپنی مرضی کے پارٹمنٹ میں جا سکتا ہوں۔ پچھلے 2 ماہ سے میں کالج کو تو جیسے بھول ہی گیا تھا، اور اب کل سے پھر وہاں جانا شروع کر دوں گا، اور آج میں کالج بہت مس کر رہا ہوں۔ وہاں کی ہر چیز کو مجھے یاد آ رہی ہے، حتیٰ کہ کشف بھی۔ اچھا ہی ہوا کہ میں نے معذرت کر لی۔ غلطی واقعی میری ہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں میرا دل اسے دیکھنے کو چاہ رہا ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جب میں کالج جانا شروع کر دوں گا تو وہ مجھے دیکھے گی بھی نہیں، اور اگر میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گا بھی تو وہ شاید بھاگ جائے، مگر پھر بھی آج میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے اس پر غصہ نہیں آیا۔ آج میرا تعلیمی دور ختم ہو گیا ہے۔ زندگی کا یہ باب بھی مکمل ہو گیا ہے، اور اب مجھے عملی زندگی میں بھی قدم رکھنا ہے۔ آگے کیا ہوگا میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی مجھے کوئی خوش فہمی ہے۔ اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید وہی ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ ہو، اور میرے جیسے لوگوں کا مستقبل تو ہمیشہ ہی غیر محفوظ ہوتا ہے۔ کل میں اپنے شہر واپس چلی جاؤں گی۔ اگر ایک نظر کالج کے دور پر ڈالوں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ تلخیوں
بھرا دور کتنی جلدی گزر گیا۔ اس عرصہ کے دوران مجھے کوئی دوست نہیں ملا۔ ہاں، دشمنوں کے تعداد میں اضافہ ضرور ہوا ہے۔ یہ میرے لیے کوئی اچھی چیز نہیں لائے، بس میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ابھی ایک طویل سفر مجھے کرنا ہے اور میں جانتی ہوں کہ میں اتنی منزل تک پہنچ جاؤں گی۔ آج میں نے ایک نظم پڑھی تھی، اس کی صرف ایک لائن مجھے اچھی لگی ہے: چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز۔ میرے دل کو چھو لیا تھا۔ اس لائن نے کتنا اچھا ہوتا کہ میں بھی اپنے آپ کو بھی کبھی یہ کہہ کر تسلی دے پاتی کہ